السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اس سے پہلے بھی ہم آپ کو کئی دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے وظائف دے چکے ہیں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے دشمنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو دشمن آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، اس وظیفے کرنے سے یا اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اسی کی طرف واپس لوٹ جائے گا اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، تاکہ ہر بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سامعین محترم، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دو طرح کے وظیفے بتائیں گے، اور دونوں جو وظیفے ہیں وہ دشمن سے جان چھڑانے کے لیے یا دشمن کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے یا دشمن جو کچھ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے یا کر چکا ہے وہ سب کچھ اس کی طرف لوٹا دینے کے لیے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر دشمن یا مخالفت آپ کا کرنے والا، آپ کی جو مخالفت کرنے والا ہے، اس کی مخالفت ایک عام نوعیت کی ہے، جیسے اڑوس پڑوس میں یا رشتہ داروں میں ہو جایا کرتی ہے، تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دینا ہی چاہیے۔ اور دوسری قسم کا جو دشمن ہوتا ہے وہ چھوٹا موٹا دشمن ہوتا ہے، زیادہ سخت نہیں ہوتا، یعنی کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی سزا اور ان سے بچنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، کسی کے سامنے ان کی کوئی بات بھی اچھائی یا برائی بیان نہ کریں، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بالکل ختم کر دیں۔ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے بھی دشمن اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ دشمن بالکل میرا یا میری اولاد کا بالکل پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو اب اس سے جان چھڑانے کا کہ دو طریقے ہیں۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا احسار کریں، اور پھر اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ جو آپ کو سکرین پہ دعا دکھائی گئی ہے آپ اس کو یہ پڑھیں: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور پھر اللہ سے آپ دعا کریں۔ یہ عمل جو ہے 11 دن کا ہے، آپ کریں، لیکن اس کا یہ اس دشمن کے لیے ہے کہ جو تھوڑا بہت آپ کو تنگ کرتا ہے، لیکن ایسا دشمن کہ جس سے بالکل آپ تنگ آ چکے ہیں، بیزار آ گئے ہیں، کسی صورت میں وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا اور آپ کی جان لینے کے لیے وہ تیار ہے، آپ کے بچوں کی جان کے درپے ہے، آپ گھر والوں کی جان کے درپے ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد اور جلد جو ہے نا اس معاملے کا حل نکال دیا جائے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ 10 دن کا وظیفہ ہے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو کرنا ہے، اور 10 دن کے اندر آپ کو 1.25 لاکھ یہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے آپ اپنے آپ کو دم کریں، اپنے گھر والوں کے حصار باندھیں، اور اس کا ثواب پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں۔ اور اس کے بعد آپ اکیلے میں پڑھ لیں، کچھ لوگ مل کر آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، یا آپ ایک نشست میں پڑھ لیں، یا 10 دن کے اندر کچھ لوگ مل کر آپ پڑھ لیں، لیکن لوگ جو ہے سنجیدہ ہونے چاہیے، جو مستقل مزاجی سے پڑھنے والے ہوں، بیچ میں جو ہے وہ چھوڑنے والے نہ ہوں یا جان چھڑانے والے نہ ہوں۔ تو آپ مل کے جیسے آپ کو سہولت ہو آپ بیٹھ جائیں، اور آپ نے یہی دعا
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ آپ نے 1.25 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے اکیلے میں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے چند لوگ جمع کر کے سنجیدہ قسم کے مل کے آپ 1 دن میں پڑھ لیں، 2 دن میں پڑھ لیں، 4 دن میں پڑھ لیں، 10 دن میں پڑھ لیں، لیکن 10 دن سے ٹائم اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ 10 دن کے اندر اپنی سہولت کے ساتھ آپ نے 1.25 پڑھنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جس کا معاملہ ہے، جو آدمی یہ کرنا چاہ رہا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کی تصویر سامنے رکھ کر اور غور و فکر کر کے اسی تصویر کو دیکھ کر یکسوئی کے ساتھ جو ہے آپ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ تصور کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور اس کا تصور لیں، اور جتنا تصور آپ کا مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، یقین کریں اتنا جلدی ہی آپ کا کام ہوگا۔ تو آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ تصور کے اندر اپنے دشمن کو لے کر کے، اور جو آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ نیت رکھیں گے، یا اللہ اس کے نصیب میں اگر ہدایت ہے تو اسے ہدایت عطا فرما، اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو جو کچھ یہ میرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اسی کے ساتھ واپس کر دے یا اس کی طرف لوٹا دے۔ آپ یقین کریں، یہ میں نے چند دوستوں کو جو انتہائی قابل بھروسہ دوست تھے، ان کو ہم نے یہ وظیفہ دیا اور آزمایا، اور اس کا جو نتیجہ ہے 100% آیا ہے کہ یا تو اگر وہ آپ کو ختم کرنے کے درپے ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو کسی اور طرح کا نقصان دینا چاہ رہا ہے تو اللہ پاک اس کلام کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے، دعا کی برکت سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے یا آپ کی آل اولاد کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا، اور اس قدر اس کو سزا ملے گی کہ وہ کسی زندگی میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے قابل تو دور کی بات ہے، سوچنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور وظیفے کو کریں، فائدہ ہو تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ان وظائف کو دوسرے لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر کسی کا ہماری وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ کر بھلا جو ہو بھلا ہے بھلے کا بھلا۔ تو کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازم بتایا کریں، اور اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور کمنٹس باکس کے اندر سلام کا جواب بھی لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔